السلام علیکم، امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک اسٹاک بروکر کو سلیکٹ کرنا ہے تو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہیں، کن چیزوں کو آپ نے کرائٹیریا بنانا ہے ایک اسٹاک بروکر کو سلیکٹ کرتے ہوئے، تاکہ آپ صحیح اسٹاک بروکر کا انتخاب کر سکیں، آپ کو بعد میں کوئی ایشو نہ آئے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو ایک اسٹاک بروکر کو سلیکٹ کرتے ہوئے دیکھنی چاہیے وہ ہونی چاہیے اس کی لوکیشن۔ اگر آپ کراچی میں ہیں اور آپ کا جو بروکر ہے وہ اسلام آباد کا ہے یا لاہور کا ہے تو آپ انہیں فزیکلی ایکسیس نہیں کر سکتے، تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ کئی ایسے بروکر ہیں جو لاہور میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور آج کل تو ٹی سی ایس کے تھرو فارم بھیج دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں فارم فل کر لیں یا سائن کر دیں اور ہم آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر لیں، لیکن آپ نے ان کا آفس نہیں دیکھا ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں وہ واقعی ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ کئی دفعہ فراڈ ہوتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے بھی میں نے ایک نیوز پڑھی کہ جی لاہور کا ایک بروکر تھا، وہ پیسے لے کے بھاگ گیا، پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ لے کے جو ہے وہ ملک سے فرار ہو گیا۔ تو پہلی چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ بروکر جو ہے اس کا کوئی لوکیشن جو ہے وہ ایسی ہو کہ آپ وہاں ایکسیس کر سکیں، یعنی کہ آپ کے شہر میں ہی اس کا کوئی نہ کوئی برانچ ضرور ہو جہاں آپ جا کر ان کو دیکھ سکیں، ہاں واقعی یہ آفس ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے یہ۔ ایسے نہیں کہ آپ فیس بک کے تھرو یا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کراچی میں جو ہے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کرا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ ایسی ہو کہ آپ ان کو ایکسیس کر سکیں، ان کی برانچ میں چلے جائیں، یا ایک شہر میں نہ بھی ہو، ساتھ والے شہر میں ہو، ایسا ہو کہ آپ ادھر جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز جو آپ نے لوکیشن کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کہ جو اسٹاک بروکر ہے کیا وہ کوئی سبسیڈری ہے کسی بینک کی، تو بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بینکس ہوتے ہیں ان کے اوپر کافی ساری ریگولیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو بروکریج ہاؤس ہے وہ کسی بینک کی ایسوسیٹڈ کمپنی ہے یا سبسیڈری ہے تو ان پہ جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے مانیٹر کر رہا ہوگا اور کوئی نان کمپلائنس کا خدشہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے اس کی پریویس ہسٹری دیکھنی ہے۔ آپ نے تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے، تھوڑا سا آپ اخبار کو یا ویسے بھی اس بروکر ہاؤس کو آپ تھوڑا سا گوگل کریں، تھوڑا سا اس کو دیکھیں، کوئی ایسی کوئی بیڈ نیوز تو نہیں اس کی چل رہی، کوئی اس کا کیس تو نہیں چل رہا، کوئی اس کے ریویوز کیسے آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں آج کل تو بہت آسان ہیں، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور بڑے آرام سے جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو فون کر کے ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کوئی انالیسس وغیرہ کرتے ہیں۔ اگر انالیسس کرتے ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ ذرا ایک دو آج کا انالیسس فار ایگزامپل مجھے بھیج دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسا آپ کا انالیسس ہے، کیا کہ ان کے پاس کوئی انالسٹ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک اسٹاک بروکر جو ہے وہ خود انالیسس نہیں کرتا، آپ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بس ایویں چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی فائنینشیل انالسٹ ہونا چاہیے جو آپ کو اچھے طریقے سے ایک براڈر اسپیکٹرم جو ہے اور چیزوں کا وہ بتا رہا ہو۔ بائی سیل کالز کی میں بات نہیں کر رہا، ایک اوور آل کے جی سیمنٹ سیکٹر میں یہ چل رہا ہے، اسٹیل سیکٹر میں چل رہا ہے، یہ نیوز آئی ہے، اس کا یہ افیکٹ ہوگا، ایسے ہوگا، بس اس طرح کی جو نیوز ہیں وہ کیا وہ شیئر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیا اس طرح کی ان کے پاس کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ نے چیز دیکھنی ہے۔ اور لاسٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کمیشن ریٹ۔ اور کمیشن ریٹ کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے کہ آپ آج کل تو بہت آسان ہے، آپ دیکھ لیں، آپ دو تین جب اپنے بروکر ہاؤس جو ہیں وہ بروکریج ہاؤس جو ہے وہ سلیکٹ کر لیے کہ یار یہ تین مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں، آپ کیا کریں ان تینوں کے کمیشن ریٹ ان سے منگوا لیں اور دیکھیں گے کس کے کمیشن ریٹ زیادہ سوٹیبل ہے، کس کے کم ہے اور کس کے آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملتے تو فیس بک پہ آپ پوسٹ کریں کہ جی اس بروکریج ہاؤس میں کسی نے اکاؤنٹ اوپن کروایا تو میرے سے کنٹیکٹ کریں، آپ سے کنٹیکٹ کریں گے، آپ ان باکس سے ان سے کمیشن ریٹ مانگ لیں، ایشو ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اپنے اسٹاک بروکر کو سلیکٹ کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ چھوٹے جو بروکریج ہاؤسز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بائی سیل کالز دیں گے، ڈیلی صبح بائی سیل کال دیں گے، شام کو بائی سیل کال دیں گے، آپ نے بس ان بائی سیل کالز کے حساب سے بائی کرنا ہے
اور ٹائم پہ جو ہم بتائیں گے آپ نے سیل کر دینا ہے اور آپ کو آسانی ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں بائی سیل کالز ملیں گی آپ نے کسی بروکریج ہاؤس کو سلیکٹ نہیں کرنا. یہ جو میں نے آپ کو پہلے چیزیں بتائی ہیں ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ بائی سیل کال اگر اتنی افیکٹو ہوتی ہوں تو جن کے بروکریج ہاؤس ہوں وہ آج ارب پتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بائی سیل کالز جو ہوتی ہیں وہ ہر کوئی افیکٹو نہیں ہوتی. اور بائی سیل کالز کیوں نہیں افیکٹو ہوتی اس پہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے. بہرکیف ہمیشہ کام آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے, آپ نے خود ہی انالائز کرنا ہوتا ہے چیزوں کا. دوسروں کے کہنے پہ بائی سیل کالز جو ہوتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی. تو امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ بروکریج ہاؤس اسٹاک بروکر کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے اور کون سی چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھنا, اگنور کرنا ہے. تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا. کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کیجیے گا, میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ, فی امان اللہ.